وزیر اعظم دو لوگ بناتے ہیں، یا خدا بناتا ہے یا عوام بناتے ہیں۔ ان کی اس کرتوتوں کی وجہ سے خدا کی نظروں میں یہ گمراہ ہے، اور عوام کے ساتھ، عوام کا رویہ اس کی پارٹی کے ساتھ اور اس کے ساتھ میدان میں جا کے دیکھ لیں۔ 2.5 مہینے 3 مہینے پورے ہونے کو ہے، پاکستان بھر میں ایک جلسہ تک نہیں کر سکا، اور ہم جلسے کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے گردنوں پہ انہوں نے خنجر رکھے ہوئے ہیں۔ الیکشن شیڈول آ چکا ہے، اور صرف پاکستان تحریک انصاف دوں ملک میں یہ طوائف الملوکی نہ ہوتی اگر عدالتیں جو ہیں قانون کے ساتھ کھڑی رہتی۔ کیوں کرے کہ آئی جی کی جرت ہوتی ہے بلا وجہ اس کی پولیس جاتی ہے جمشید دستی کے گھر میں، بلا وجہ مجھے پہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اٹھایا جاتا ہے، ہائی کورٹ 5 دن بعد کہتی ہے غلط فیصلہ تھا گرفتاری کا۔ یہ قانون ہے، جس نے مجھے غلط اندر کیا اس کو بلاؤ نا، اس کو بھی اندر کرو۔ یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہے۔ 14 دفعہ علی محمد خان کو گرفتار کیا گیا، 17 دفعہ شہریار افریدی کو گرفتار کیا گیا رہائی کے بعد۔ یہ کیسے احکامات ہیں آپ کے؟ جیل سے باہر نکلتے ہیں پھر مجال کیوں ہے؟ یہ پنجاب کے آئی جی، کے پی کے آئی جی، یہ پشاور ہائی کورٹ کی ذمہ داری تھی۔ پشاور میں انہوں نے ہمارے ساتھ کم کیا، راستے کاٹے، روڈ کاٹے، پولے گرائیں، ہر جگہ پہ مجھ پہ پرچے کیے، ہمارے ورکروں کو اٹھایا، اغوا برائے پریس کانفرنس ہوئے۔ یہ ہائی کورٹ کی ذمہ داری تھی نا کہ آئی جی کو کٹہرے میں کھڑا کرتے، اور اگر عمل درآمد نہیں ہوئے تو اس کو جیل میں بھیجتے۔ انصاف تب ہوتا، یہ انصاف نہیں ہے۔ مجھے چھوڑ دیا، چھوڑنا تو بنتا ہے نا، میں نے کچھ کیا نہیں ہے۔ جمشید دستی کے حوالے سے تصحیح کر لیں کہ اس کے سسرال والوں نے کہا ہے کہ ان کی بیٹی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا، جمشید دستی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے سسرال والے بعد میں آ جاتے ہیں، تو لہذا ایسے سسرالیوں کی اور نواز شریفوں کی بات پھر ذہن میں نہیں لگتی ہے۔ اس نے بڑی سخت تنقید کی کہ عدالتوں میں یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے امیدواران کے کاغذات مسترد کیے جا رہے ہیں۔ تو جب 2018 میں ایگریکلچر کا محکمہ یہ سب کچھ کر رہا تھا اور 25 ممبران کو بھی اغوا کیا جا رہا تھا، جہانگیر ترین اپنے جہاز کو بھر رہا تھا، تو اس کی بھی آپ تنقید کرتے ہیں اور اس کی بھی مخالفت؟ جس دور میں بھی جس دور میں بحیثیت وکیل میں یہ میرا ایمان ہے، اور ہر دور میں ہم کڑے رہیں گے ظلم کے خلاف، چاہے وہ کسی پارٹی کی حکومت ہو۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے وہ اس وقت بھی قانون کی حکمرانی کی کمزوری تھی، اگر یہ ترین جو ہے جہاز بھر کے لا رہا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستانیوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قانون میں پیمرا جو ہے میڈیا کو ریگولیٹ کرتا ہے، ان کے تمام افعال کو سزائیں بھی دیتا ہے، جزا تو وہ دیتے ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں عوام کے حقوق کی پامالی سے روکنے کا اختیار، یعنی اگر مجھے کوئی غلط گرفتار کرتا ہے تو یہ آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے، مجھے کوئی قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ نہیں دیتا ہے تو آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی ہے، کوئی مجھے میری 2.5 سے کھینچتا ہے، میرے گردن میں ہاتھ ڈالتا ہے تو آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے، کوئی میرے جلسے میں شرکت سے مجھے مانع کرتا ہے تو یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے، کوئی میری تفریق کرتا ہے پی 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 یا پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں تو آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے۔ اس آئین کے ان بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ کا حق اعلیٰ عدلیہ کو ہے، تو اگر یہ انفورسمنٹ میں کامیاب ہوتے تو یہ ملک میں یہ ہوتا۔ صرف اس سے مسئلہ حل نہیں ہونا ہے کہ آپ مجھے میری ڈسکوالیفیکیشن ختم کر کے مجھے امیدوار بنا دے۔ جس بدبخت ریٹرننگ افسر نے یہ غلط آرڈر کیا ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا دینی چاہیے تاکہ لوگ عبرت کریں۔ اسلام آباد میں پولیس کیا کرتی رہی؟ ایک دفعہ ایک ایس پی آئی جی کو اسلام آباد میں جیل بھیج دیتے، دوسرے سبق سیکھتے، بھائی یہی جناب اچھا جی بیل آپ کو دے دیتے، وہ بیل تو میرا حق ہے، کسی کا احسان تو نہیں ہے مجھ پہ۔ شیر عبد المجید صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کو خدشہ ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کس بنیاد پہ آپ کو خدشہ ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو؟ بنیاد تو عوام ہے، عوام نے ان کو منہ نہیں لگانا ہے، تو لہذا عوام ان کے پاس نہیں ہے، ووٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ 8 فروری ان کا یوم احتساب ہے اور ان کے لیے یوم قیامت ہوگا۔
ये 8 फरवरी को आवाम को वोट डालने तब देगी जब पीटीआई नहीं होगी, और पीटीआई जो है कानून के मुताबिक ये सब कुछ कर सकते हैं, आईन नहीं लिख सकते हैं। ये हमारे हकूक हैं, अदालत पाबंद है कि हमारी इन हकूक को हमें दिलाएं, इन्फोर्स कराएं। जब तक 1973 के आईन के बुनियादी हकूक का चैप्टर इस हालत में एक्टिव है, तब तक जो है पीटीआई को कोई बाहर नहीं रख सकता है। भगत साहब बल्ले का निशान ना मिला। भगत साहब ये कहिएगा, आप बार बार इलेक्शन में ताखीर की बात कर रहे हैं, इसी अदालत के चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दे रखे हैं कि अदालत इंतखाबात में ताखीर की कोई जिक्र ना करे, अगर किसी को कोई बात आती भी है तो वो अपने घर में अपनी बीवी से इसका जिक्र करें। तो ये आप इन अहकामात की खिलाफवर्जी नहीं करे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हाथे में खड़े होके? हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी बदतरीन पामाली देखी है। ताज़ा तरीन 14 मई का फैसला आपके सामने है। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट, इसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। पामाल हुआ, क्या हुआ? न कि सिर्फ पामाल हुआ, यहाँ पे धरना दिया गया, जजों को सलवातें सुनाई गई, गालियां दी गई, और नून ने ये वतीरा बनाया हुआ है कि थोड़ा सा कोई जज इंसाफ करने की जुर्रत या हिम्मत पकड़ लेता है तो आगे से उस जज के खिलाफ नाम लेके ये जनाब अर्जा सराइयाँ करते हैं। आला अदलिया को चाहिए कि जो भी जज का नाम लेके उसके जुडिशल कंडक्ट पे बिला जवाज या बदनीयती पर मबनी तनकीद करता है, उन लोगों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। उस वक़्त बंदियाल साहब शहबाज शरीफ को कटहरे में खड़ा करते तवीन अदालत में, ये सिलसिला थम जाता। जब आप रास्ता देंगे तो फिर यही हालत होगी। अदलिया की बेतवकीरी जो है आज तक जारी है। और आप जो फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि पत्थर की लकीर है, को हम गवा रहे हैं, हम इस पत्थर पे बनाई गई लकीर को 8 फरवरी तक देखना चाहते हैं। अल्लाह करे ये पत्थर की लकीर ही रहे, 14 मई का फैसला न साबित। मरवत साहब ये बताएं कि पीटीआई के कुछ जो रहनुमा हैं, आरोज ने बड़ी शफकत भी की है उनके साथ, बाबर अवान हैं, लतीफ़ खोसर के कागजात मंजूर हुए हैं, इसके अलावा उमर अयूब हैं, तो उनके लिए कोई तारीफी कलमात कहेंगे? जी, जिन रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजाती नामजदगी चंद एक के अगर मंजूर किए हैं तो ये कोई शफकत नहीं है। वो जो दूसरी तरफ के सैकड़ों छोरों के एक्सेप्ट किए हैं वो भी तो आप सामने रखें। और बाबर अवान, लतीफ़ कोसा या बहुत सारे ये बड़े चोटी के वकील हैं, तो लिहाजा उनको पता है कि अगर देखिए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कोई कानूनी जवाब तो देना होता है, कोई एक जवाब तो देना है ना। मेरा जवाब उन्होंने दिया है और आप सब याद रखें, मैं खुद जाऊंगा हाई कोर्ट में, उस आरोप को हाई कोर्ट पूछेगी कि भाई इन बिजली के कनेक्शनों का इससे क्या ताल्लुक है, कोई जवाब बनेगा उसके जहन में। मैं ये जुर्म है, फ्रॉड है, चीटिंग है, उस महकमे का भी और आरओ की मिली भगत के साथ है। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू।